بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، آج ہماری گفتگو ہے کرونا وائرس، اسلامی تعلیمات اور حکومت پاکستان۔ کرونا وائرس یہ جو وبا پھیلی ہے چین سے اور سارے ملکوں کو اس نے تقریباً اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور لوگ پریشان بھی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر اس کا کیا ذکر ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں اس طرح کی ایک وبا کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ، مر گئے۔ ثم احیاهم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت زیادہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک شہر تھا داوردان، وہاں کے رہائشی بھاگے، ایک وبا پھیلی طاعون کی، تو طاعون سے بھاگے اور جب باہر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ مر جاؤ، یعنی فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے آواز دی، سارے مر گئے۔ پھر وہاں سے حزقیل نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئے۔ تو اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اور کچھ مفسرین نے اس کی یہ بھی تفسیر فرمائی ہے کہ داوردان جو شہر تھا، وہاں جب یہ وبا پھیلی تھا ان کی، تو بہت سارے لوگ نکل گئے اور کچھ وہاں رہ بھی گئے۔ جو وہاں رہ گئے ان میں سے کچھ بچ گئے اور کچھ مر گئے۔ جو بھاگ گئے تھے وہ سارے بچ گئے۔ واپس جب آئے تو جو وہاں رہے تھے زندہ بچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر وبا پھیلی تھا ان کی تو ہم بھی بھاگ جائیں گے۔ اگلے سال پھر وبا پھیلی تھا ان کی تو سارے ہی بھاگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم موتوا، اللہ نے فرمایا مر جاؤ، تو سارے فوت ہو گئے۔ وہاں نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، حضرت حزقیل علیہ السلام کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کے سبب ان کو زندہ کیا۔ تو یہاں معلوم ہوا قرآن مجید فرقان حمید سے کہ جب ایسی وبا پھیلے تو بھاگنا نہیں چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب وبا پھیلے پھر وہاں کے جو رہائشی وہاں سے نہ بھاگیں، اور جو باہر اس علاقے سے باہر ہیں وہ لوگ وہاں نہ جائیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 5728، اذا سمعتم بطاعون بارض، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سنو کسی شہر میں، کسی ملک میں طاعون ہے، فلا تدخلوها، تو وہاں داخل نہ ہو۔ واذا وقع بارض وانتم بها، اور کسی شہر، کسی زمین پر، کسی علاقے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، فلا تخرجوا منها، اور وہاں سے تم نہ نکلو۔ یعنی اگر تمہیں معلوم ہے کہ چین میں وبا پھیلی ہے تو چین نہ جاؤ، اور چین میں جو بندے مسلمان موجود ہیں وہاں سے نہ نکلیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ تو طاعون ایک وبا ہے، متعدی بیماری، جس طرح آج وائرس ہے کرونا وائرس، اسی طرح طاعون بھی ایک وبا تھی۔ تو جب کہیں وائرس آ جائے، متعدی کوئی بیماری آ جائے، یعنی پھیلنے والی بیماری آ جائے، تو وہاں مسلمانوں کو بھاگنا نہیں چاہیے، اور جو دوسرے علاقے میں مسلمان ہیں ان کو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ تو حکومت پاکستان نے بھی یہی کہا ہے، اور یہ حکومت پاکستان کے اقدام اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے کہ جو چین میں ہیں تو وہ چین میں ہی رہیں اور وہاں ادھر نہ آئیں، وہاں ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی، اور جو یہاں ہیں وہ لوگ وہاں نہ جائیں۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث اس سے آگے ہے 5729، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف جانے لگے تو وہاں سرگ ایک جگہ پہنچے، تو وہاں انہیں معلوم ہوا کہ اس شام میں ایک وبا پھیلی ہے۔ تو آپ وہاں رک گئے، تو آپ نے پھر مشورہ لیا، انصار مہاجرین سے مشورہ لیا، تو ان کا آپس میں تھوڑا اختلاف رہا کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ میرے پاس، ان مہاجرین کو میرے پاس لاؤ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ جب ان کو لایا گیا تو ان سب نے یہ رائے دی کہ آپ نے شام میں داخل نہ ہو اور آپ وہاں سے
چلے جائیں۔ تو ایک صحابی نے آ کے پھر یہ وہیں ایک روایت پیش کی کہ آپ علیہ السلام فرمایا جب تم ایسے ملک میں جاؤ جہاں یہ وبا پھوٹی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور وہاں سے واپس رہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شام میں یعنی ملک شام میں داخل نہیں اور وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جب کسی شہر میں وبا ہو تو وہاں جانا نہیں چاہیے اور وہاں کے جو رہائشی ان کو باہر نکلنا نہیں چاہیے۔ اور اگلی حدیث ہے 5730، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، جب تم سنو کسی شہر میں کسی ملک میں ایسی بیماری پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهَا، اور جب تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر باہر نہ آؤ۔ اور اس وبا میں اگر کوئی بندہ فوت بھی ہو جائے تو صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف 5732 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطاعون شہادت لکل مسلم، اگر طاعون کی بیماری سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وہ شہید ہوگا۔ اسی طرح کرونا وائرس سے اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ شہید ہوں گے، لیکن جہاں وہ رہتے ہیں اس جگہ نہ چھوڑیں، نہ بھاگیں۔ اور 5733 نمبر حدیث ہے المبتون شہید، پیٹ کے درد کی وجہ سے یا پیٹ کی بیماری کی وجہ سے کوئی بندہ اگر فوت ہو گیا وہ شہید ہوگا۔ والمطعون شہید، اور طاعون کی بیماری سے کوئی فوت ہو گیا وہ کیا ہوگا؟ شہید ہوگا۔ طاعون یعنی کہ متعدی بیماری جیسے پھیل رہی بیماری، کرونا وائرس بھی ایک طاعون کی شکل ہے۔ اور یہ طاعون کیا ہے؟ 5734 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان عذاباً یبعث اللہ علی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب جس پر اللہ چاہے بھیجتا ہے، فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین، لیکن مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ عذاب بھیجتا ہے، کفار پر بھی آتا ہے، مسلمانوں پر، لیکن یہ جو مشکل ہے مسلمانوں کے لیے کیا ہے جی؟ رحمت ہے۔ فلیس من عبد یقع طاعون فیمکث فی بلدی صابرا، تو جو بندہ جس شہر میں ہو اور طاعون وہاں پھیل جائے، وائرس اس طرح پھیل جائے، تو وہ صبر کرتے ہوئے اسی شہر میں رہے۔ یعلم انہ لیس لن یصیبہ الا ما کتب اللہ له، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس سے جو بھی مصیبت پہنچے گی اللہ کی طرف سے پہنچے گی۔ الا کان له مثل اجر الشہید، اگر وہ اس میں فوت ہو گیا تو اسے شہید کا اجر ملے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ جس علاقے میں طاعون ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، جس علاقے میں وائرس ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور وہاں کے جو رہائشی انہیں باہر نہیں آنا چاہیے۔ جس طرح آج حکومت پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ وہاں جو چین میں طلباء ہیں انہیں وہاں رہنا چاہیے، ان کی وہاں اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ ہوگی، اور جو یہاں کے لوگ ہیں وہاں نہ جائیں، اور ان کے لیے انہوں نے فلائٹس بھی آف کر دی، بند کر دی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا بھی سکھائی ہے، جو مسلمان دور ہیں وہ دعا کریں، یا ایسا کوئی بندہ آپ کو ملے جو مصیبت زدہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے؟ اگر آپ کو کوئی طاعون والا مل جائے، آپ کو کرونا وائرس والا مل جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا جو ڈاکٹر حضرات جو ان کی تشخیص کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ طبی چیزیں فراہم کرتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہ کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمذی 3431، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من رعا صاحب بلائن، کوئی آدمی مصیبت زدہ شخص کو دیکھے، فقال کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھے، الا اوفی من ذالک البلاء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مصیبت سے محفوظ رکھے گا، ما کان ما عاش، جب تک وہ زندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مصیبت سے حفاظت میں رکھے گا۔ کوئی بندہ کرونا وائرس والے کو دیکھے یا کوئی بھی مصیبت شدہ شخص کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے، لیکن آہستہ پڑھے تاکہ وہ یہ چیز محسوس نہ کرے۔ یہ ہے 3000